الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक और महज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फضल व करम से हम आज सूरह नबा से आगाज़ कर रहे हैं, 30वें पारे की इब्तिदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इस सूरत को आज हम पढ़ेंगे बिइज़्निल्लाहि ताला।
سورۃ النبا یہ مکی صورت ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے اور اس کے اندر 40 آیات ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین اس صورت میں ارشاد فرماتا ہے اس کی ابتدا میں، عما یتساءلون، عما کس چیز کے متعلق، یتساءلون وہ باہم سوال کر رہے ہیں، یعنی مشرکین مکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کیا کرتے تھے قیامت کے متعلق، اور وہ سوالات برائے استہزاء ہوتے تھے، مذاق اڑانے کے لیے، کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور استہزاء کرتے ہوئے وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کرتے تھے۔ عن النبأ العظیم، عظیم خبر کے متعلق، کیا یہ آپس میں استہزاء کرتے ہوئے سوالات کرتے ہیں ایک عظیم خبر کے متعلق؟ وہ عظیم خبر کون سی ہے؟ وہ عظیم خبر اس قرآن کا نازل ہونا قیامت کی خبر لے کر۔ عظیم خبر سے مراد ہے اس قرآن کا نازل ہونا بعث بعد الموت کی خبر لے کر۔ اس عظیم خبر کے متعلق وہ سوال کرتے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جو کہ وہ اس میں مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں۔ کس سے اختلاف کرنے والے ہیں؟ مسلمانوں سے، مؤمنین سے، اہل حق سے اختلاف کرنے والے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون عن اہل الحق، وہ خبر کے جس کے بارے میں وہ اہل حق سے، ایمان لانے والوں سے اختلاف کرنے والے ہیں۔ ایمان لانے والے جو ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں اور یہ اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے زجر ہے، ڈانٹ ہے، کلا، یہ کلا ردعیہ ہے، یہ ڈانٹنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ ہرگز نہیں، بات ایسا نہیں ہے جیسا یہ کر رہے ہیں، جیسے اس کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ قیامت قائم ہوگی، سیعلمون عن قریب وہ جان لیں گے، عن قریب وہ جان لیں گے، یعنی کس بات کو جان لیں گے؟ کہ قیامت حق ہے، سیعلمون ان القیامت حق، وہ جان لیں گے کہ قیامت حق ہے۔ کب جان لیں گے؟ جب موت آئے گی قبر میں جان لیں گے۔ ثم پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تاکید کی، پھر کلا ہرگز نہیں، بات ایسی نہیں ہے جیسے گمان کر رہے ہیں اور جیسے یہ استہزاء کر رہے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ سیعلمون ان قریب یہ جان لیں گے، یقیناً ان قریب، بہت قریب ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت کا قائم ہونا برحق ہے، بعث بعد الموت کا عقیدہ برحق ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی بعث بعد الموت کے، قیامت کے امکان پر، یعنی کہ قیامت کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالی 9 عقلی امور پیش کر رہا ہے، 9 دلیلیں پیش کر رہا ہے جو عقلی دلیلیں ہیں۔ آپ نوٹ کرتے جائیں ان کو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو مہادا، بچھونا، یعنی زمین کو ہم نے ایک بستر کی طرح نہیں بنا دیا کہ جس پر یہ چلتے ہیں اور یہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا؟ پہاڑوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میخوں سے تشبیہ دی ہے، اوتاد سے۔ جو اوتاد ہوتے ہیں نا، یہ عموماً خیمہ، جب جو لوگ خیمہ لگاتے ہیں تو وہ اس کو زمین کے ساتھ اس کی جو کلیاں ہیں وہ ٹھوکتے ہیں، اس لیے تاکہ خیمہ ہلے نہ، تو یہ زمین حرکت نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو میخیں بنا کر ٹھوک دیا ہے۔ تو یہ تشبیہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اس کی عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہے کہ اتنی وسیع زمین، اس میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بطور میخ اس میں ٹھونک دیے ہیں۔
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا ازواجا، جوڑا جوڑا، مرد اور عورت کی صورت پہ۔ نمبر 4، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے تمہاری نیند کو سباتا ای راحتن لکم، تمہارے لیے باعث راحت۔ جب انسان دن بھر تھک جاتا ہے، رات کو سوتا ہے، تو یہ نیند اس کے لیے باعث راحت بن جاتی ہے، باعث سکون بن جاتی ہے۔ ویسے سبت کا معنی ہوتا ہے قطع، کاٹنا، القطع کے معنی میں آتا ہے، کاٹنے کے معنی میں۔ تو جو رات کی نیند ہے، اور جو رات ہے، اور رات میں جو انسان کو نیند آتی ہے، یہ انسان کو مصروفیات سے، مشغولیات سے کاٹ دیتی ہے، اس سے انسان کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا نمبر 5، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنایا رات کو لباس۔ رات کو لباس سے تشبیہ دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ جس طرح انسان جب لباس پہن لیتا ہے تو اس کا جو باطن ہوتا ہے، جو اس کا جسم ہوتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو لباس ہے، یہ جو رات ہے، یہ جب چھا جاتی ہے تو انسان لوگوں کی نظروں سے چھپ جاتے ہیں، انسان آرام کر سکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ نمبر 6، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے بنایا دن کو وقت معاش۔ معاش کا وقت، معاش کا سبب، کہ دن میں انسان جو ہے وہ اپنی رزق و روزی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ اغلباً ایسے ہے، بعض لوگ رات کو بھی جاب کرتے ہیں، بعض لوگوں کی نائٹ ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں، لیکن اغلباً جو دنیا کے اندر معمول ہے، دستور ہے، وہ یہ ہے کہ دن کے اندر لوگ رزق و روزی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 7، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط، 7 مضبوط یعنی 7 مضبوط آسمان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ نمبر 8، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا سِرَاجًا وَہَّاجًا، سِرَاجًا ایک چراغ، وَہَّاجًا جو بہت روشن اور گرم ہے۔ وہاج کے اندر 2 معنی ہیں، ہاں، بہت زیادہ روشن ہونا اور بہت زیادہ تپش والا ہونا، گرمائش والا ہونا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کو بنایا، یہ سورج کی طرف اشارہ ہے، جو بہت زیادہ روشن ہے اور بہت زیادہ گرم ہے۔ نمبر 9، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا من المعصرات، معصرات سے، پانی بھرے بادلوں سے۔ معصرات سے مراد ہے ایسے بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں، ان سے ہم نے اتارا ماء، پانی، سجاجا، خوب برسنے والا، برسنے والا می برسایا، اور اس پانی کے ذریعے سے، پانی کو اتار کے ہم نے کیا کیا، لنخرج بہ، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے سے حبا، غلہ جات، ونباتا، اور سبزہ، چارہ، وجنات، اور باغات، الفافا، گھنے۔ اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں باغات پیدا فرما دیے، زمین میں ہریالی ہو گئی، اور ایسے گھنے باغات ہیں کہ انتہائی خوبصورت منظر والے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی 9 دلائل جو ہیں پیش کیے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ذات ہے، خوب قدرت رکھنے والی ذات ہے، وہ ان افعال پر قادر ہے، اور یہ اس نے کیے ہیں، یہ اس کی قدرت کے نمونے ہیں۔ تو وہ اللہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قیامت بھی لا سکتا ہے، وہ قیامت کو بھی قائم کر سکتا ہے۔ تو یہ دلائل تھے امکان قیامت کے، امکان قیامت کا اس بات ہو گیا، ان دلائل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس بات ہو گیا۔ دیکھیں، امکان قیامت کو، قیامت کے
لانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے پیش کیے ہیں، اور یہ 9 نمونے ہیں، آپ ان کو گن سکتے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا نمبر 1، والجبال اوتادا نمبر 2، وخلقناکم ازواجا نمبر 3، وجعلنا نومکم سباتا نمبر 4، وجعلنا اللیل لباسا نمبر 5، وجعلنا النہار معاشا نمبر 6، وبنينا فوقكم سبعا شدادا نمبر 7، وجعلنا سراجا وهاجا نمبر 8، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا نمبر 9۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت کے 9 نمونے پیش کیے ہیں کہ میں وہ اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہوں، اور میں قیامت کو بھی قائم کر سکتا ہوں، اس لیے اس پر استہزاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اندر یہ قدرت ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد، یعنی امکان قیامت کے اس بات کے بعد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقوع قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ قیامت واقع ہوگی۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بلا شبہ فیصلے کا دن وقت مقرر ہے، کان میقاتا ایک معین وقت ہے، اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے، جیسے وہ وقت آئے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس وقت میں کیا ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن، وہ جو یوم الفصل ہے وہ کون سا دن ہے؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں، اور یہ نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے، دوسری مرتبہ پھونک ماری جانا۔ فتأتون افواجا، تو تم آؤ گے فوج در فوج، جماعت در جماعت تم آؤ گے۔ تو میں نے کہا یہ نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے کیونکہ اس کے بعد بعث بعد الموت ہوگا۔ نفخہ اولا کے بعد جب پہلی مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو یہ زمین و آسمان کا نظام درم برم ہوگا، سب کو موت واقع ہو جائے گی۔ دونوں نفخوں میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور آسمان کھولا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو وہ ہو جائے گا دروازے دروازے، یعنی آسمان کھولا جائے گا، وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، کیوں؟ لِنُزُولِ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے اترنے کے لیے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو وہ ہو جائیں گے سراب، فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ ہو جائیں گے سراب۔ سراب عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو دور سے دیکھنے سے لگے ریگستان میں کہ آگے پانی ہے، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو پانی کا کوئی وجود نہ ہو۔ تو پہاڑوں کو چلایا جائے گا، یعنی یہ جو اتنے بھاری بھرکم پہاڑ ہیں، اتنا ان کا بڑا وجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو چلائے گا، یعنی یہ ان کے اندر کوئی وزن باقی نہیں رہے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو چلائے گا اور یہ سراب ہو جائیں گے، یعنی دیکھنے میں تو لگے گا کہ پہاڑ موجود ہے، حقیقت نہیں ہوگی، اور پہاڑ کئی مراحل سے گزریں گے، ان میں سے ایک مرحلہ یہ کہ سراب ہو جائیں گے، اور پھر بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، ایک نہ اس میں کوئی اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی، بالکل برابر کر دے گا، کسی چیز کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے، اب اب دیکھیں یہاں تک امکان قیامت بھی آ گیا اور وقوع قیامت کا تذکرہ بھی آ گیا۔ امکان قیامت کے دلائل آ گئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، اور وقوع قیامت بھی آ گیا کہ قیامت کا دن قائم ہونا ہے، اس کا ایک مقررہ وقت ہے، اور اس دن لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، میدان محشر میں آئیں گے، آسمان سے فرشتے اتریں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ امکان قیامت آ گیا اور وقوع قیامت آ گیا، اب انجام آنا چاہیے، تو اب انجام کا بیان ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے انجام کو تذکرہ کیا، اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان جہنم، بلا شبہ جہنم، کانت مرصادا، گھات کی جگہ ہے۔ مرصاد عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس مقام کو کہ جہاں پر شکاری جب شکار کھیلنے جاتا ہے تو وہاں پر بیٹھ کر وہ شکار کرتا ہے، تو جہنم بھی ایک شکاری کی طرح
مجرمین کو پکڑنے کے لیے، اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے، جہنمی لوگوں کو پکڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. وہ منتظر ہے کہ جہنمی لوگ آئیں اور وہ ان کو سزا دے، ان کو جلائے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. جہنم جو ہے وہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. مآبا ٹھکانہ ہے، مرجع ہے، لوٹنے کی جگہ ہے. کن کے لیے؟ سرکشوں کے لیے، طاغین کے لیے. طاغین طغیانی سے ہے، طغیانی کرنے والے لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگ طاغین ہیں، سرکش ہیں. لابثین، اس حال میں کہ وہ ٹھہریں گے، فیہا، اس میں، اس جہنم میں، احقابا، لمبی مدت. احقاب عربی زبان میں یہ حقب، حقب کی جمع، حقب کی. حقب کہا جاتا ہے المدت الطویلہ من الدہر غیر محدود، زمانے کی لمبی مدت بغیر کسی متعین وقت کے، یعنی لمبا زمانہ. تو یہ وہاں پر ٹھہریں گے لمبے زمانے، یعنی ابد الآباد تک کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے. لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہ نہیں چکھیں گے فیہا، اس میں، بردن کوئی ٹھنڈ، ولا شرابا اور نہ کوئی مشروب. نہ کوئی ٹھنڈک ان کو وہاں پہنچے گی، حرارت ہی حرارت ہوگی، عذاب ہی عذاب ہوگا، اور نہ ہی کوئی مشروب ان کو وہاں ملے گا. ہاں، ایک مشروب ملے گا، الا حمیمن، مگر کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور بہتی ہوئی پیپ. غساق صدید اہل النار کو کہا جاتا ہے، اہل جہنم کی جو پیپ ہے اور جو ان کا خون ہے، جو ان کے زخموں سے نکلنے والی خون اور پیپ ہے، اس کو غساق کہا جاتا ہے. وہ ان کو ملے گا. جزاء وفاقا، یہ جزا دیے جائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے. وفاقا ای موافقا لأعمالہم، اپنے اعمال کے موافق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عدل کرے گا یا فضل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جس کو جنت میں داخل کرے گا فضل سے کرے گا، احسان سے کرے گا، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا وہ اپنے عدل سے کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اب آگے سبب عذاب کا تذکرہ ہے. ان کو عذاب کیوں ہوگا جہنم میں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بلا شبہ یہ لوگ تھے نہیں امید رکھتے حساب کی. یہ لوگ دنیا میں حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، یعنی تکذیب کرتے تھے. اسی لیے آگے ذکر ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو، خوب جھٹلانا، بہت زیادہ جھٹلانا. یہ جرم تھا کہ حساب کی امید نہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، احصیناہ، ہم نے اسے شمار کر رکھا ہے، کتاباً، لکھ کر. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، اسی کی بنیاد پر حساب ہوگا. جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر چکے ہیں، جو کچھ ہم کریں گے، وہ سب کچھ ایک ایک لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا محفوظ ہے. اور اس کی پراپر، یعنی تفصیلات تک متعین ہو چکی ہیں. یہ نیکیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، ان دو خانوں کے اندر وہ لکھا جا چکا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فذوقوا، ان سے کہا جائے گا، ان کو ذلیل کرتے ہوئے ان کو کہا جائے گا فذوقوا، پس تم چکھو، فلن نزیدکم، پس ہرگز ہم اضافہ نہیں کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے تمہیں، الا عذابا، مگر عذاب میں. ہم تمہارا عذاب ہی بڑھائیں گے. اور قیامت میں جب جہنمی لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو جہنم کے اندر اضافہ صرف ایک چیز میں ہوگا، اور وہ عذاب میں ہوگا. عذاب بڑھتا رہے گا، لمحہ بھر کے لیے کوئی سکون، کوئی راحت نہیں ملے گی، حتیٰ کہ ہلکی سی ٹھنڈ کا بھی احساس نہیں ہوگا. والعیاذ باللہ من ذلک. اور یہ کب تک ہوگا؟ ابد الآباد تک کے لیے.
इला मा ला निहाया, एंडलेस आदाब होगा, वलाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुत्तकीन लोगों का जो हुस्न अंजाम है, जो अच्छा अंजाम है, उसका तज़किरा फरमा रहा है। इन्ना लिलमुत्तकीन मफ़ाज़ा, बिलाशुबा मुत्तकीन के लिए कामयाबी है, कामयाबी मिलेगी जन्नतुल फिरदौस की सूरत में। हदाइक़ा व अअनाबा, हदाइक़ा बागात हैं, उनके लिए क्या है? बागात हैं। व अअनाबा, और खुसूसन अंगूर हैं। देखिए, हदाइक हदीक़तुन की जमा है, हदीक़ा बाग को कहते हैं। तो बागात हैं, बागात में क्या होंगे? फल होंगे, और उन फलों में खुसूसन कौन सा फल होगा? वह अनाबा, अंगूर का फल। और जन्नत का अंगूर क्या ही प्यारा अंगूर होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नसीब फरमाए। अंगूर का खास तौर पर क्यों तज़किरा किया? मुफस्सिरीन कहते हैं इसलिए कि अंगूर जो है इंतहाई लजीज फल है और ग़ज़ाइयत से भरपूर है, और इसमें विटामिन बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया व कवाइब अतराबा। अब जगह तो मिल गई, बागात भी हैं, खाने को भी मिल गया, तो अब दिल बहलाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो फरमाया कि व कवाइबा, और कवाइब होंगी, नौ साख्ता लड़कियां होंगी, यानी हूरें होंगी। व कवाइब, कवाइब उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी जो छातियां हैं वो उभरी हुई होंगी, जवान होंगी, यानी ये किनाया है इस बात से। अतराबा, अतराबा हम उम्र होंगी, यानी वो हूरें भी इनको जवान मिलेंगी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन जन्नतियों को भी जवान कर देगा। व कवाइब अतराबा। नंबर 3, व कअसन दिहाका, और शराब के जाम होंगे, दिहाका छिलकते हुए जाम होंगे शराब के। या दिहाका का माना आप ये भी कर सकते हैं साफिया, यानी बिल्कुल साफ शफाफ शराब होगी, जिसमें ना कोई बीमारी होगी, ना कोई तकलीफ होगी, बस लज्जत होगी। नंबर 4, ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा, वो वहां पर नहीं सुनेंगे कोई लग़व बात, बेहुदा बात, बिला मकसद बात, वला किज़्ज़ाबा, और ना झूठ। जन्नत में झूठ नहीं होगा, इसलिए कि जो जन्नती लोग हैं वो झूठ नहीं बोलते, दुनिया में भी नहीं बोलते, और जन्नत में झूठ का कोई तसव्वुर नहीं है। हत्ता कि जन्नत में लग़व बात का तसव्वुर नहीं है, बेकार बात का। अच्छा, ये अल्लाह ताला ने जो जिक्र किया कि वहां पे ना कुछ झूठ सुनेंगे, ना कुछ लग़व सुनेंगे, इसका मतलब यह है कि जो पाकीज़ा नुफूस हैं, जो अच्छे दिल हैं, उनके लिए इंतहाई कोफ्त की बात है कि वो झूठ सुने, वो फजूल बातें सुने। ये राहत के खिलाफ है, इंसान को सुकून नहीं मिलता जब वो फजूलियात सुने, बेहुदा बातें सुने, फजूलियात, झूठ पर मबनी बातें सुने। तो जन्नत में समात के अंदर भी अल्लाह ताला राहत ही राहत रखेंगे, सुनने वाली नेमतें भी अता करेंगे, और उनमें से है कि इंसान झूठ नहीं सुनेगा, फजूल गुफ्तगू नहीं सुनेगा। जज़ा मिन रब्बिका, जजा दिए जाएंगे मिन रब्बिका, अपने रब की तरफ से, आपके रब की तरफ से। अताअन हिसाबा, अतिया होगा, हिसाबा काफी हो जाने वाला। ये जो जन्नती लोगों को बदला दिया जाएगा, ये उनके लिए काफी हो जाएगा, वो खुश हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। और अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजमत की तरफ इशारा है, अजमत बारी ताला की तरफ इशारा है, यानी वो जो बदला देने वाली जात है वो कितनी अजीम है, और इससे आप उसका जो इनाम होगा उसकी अजमत पर भी क़ियास कर सकते हैं कि जब वो जात इंतहाई अजीम है तो उसका इनाम भी बड़ा अजीम होगा। रब्बिस समावाति वल अर्द, जो रब है आसमानों का और जमीन का, वमा बैनहुमा, और उन दोनों के दरमियान, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है उसका रब है। अर रहमान, वो कौन है? रहमान। ये जो जन्नत की नेमतें हैं अल्लाह ताला की रहमत का मजहर है।
لا یملکون، اس کے باوجود لا یملکون نہیں طاقت رکھتے، نہیں اختیار رکھیں گے، کون؟ زمین و آسمان کی ہر مخلوق، منہ اس سے، خطابہ خطاب کرنے کی، گفتگو کرنے کی، قیامت والے دن رب العالمین کے رحمان ہونے کے باوجود اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی اس سے گفتگو کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، اختیار نہیں رکھے گا۔ ہاں اس کے اذن سے کر سکے گا، جس کی وضاحت موجود ہے دیگر آیات میں۔ یوم یقوم الروح، اب وہ دن جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کی کوئی طاقت نہیں رکھے گا، وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم، اس دن، یقوم الروح، یوم یقوم الروح، جس دن یقوم الروح کھڑے ہوں گے، الروح، روح سے مراد ہے جبریل امین علیہ السلام، والملائکۃ، اور سب فرشتے، صفا، صف بستہ، صف بنا کر، یعنی میدان محشر میں جب اللہ سبحانہ وتعالی حساب کے لیے تشریف لائے گا، یہ اس وقت کا منظر ہے۔ لا یتکلمون، نہیں وہ کلام کر سکیں گے، الا من اذن له الرحمن، مگر وہی کہ جسے اجازت دے رحمان، وقال، اور جب وہ کلام کرے گا، وہ گفتگو کرے گا، وہ کہے گا صوابا، درست بات، وہاں پر کوئی بات کو پلٹا نہیں سکتا انسان، بالکل درست بات انسان کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خلاصہ پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ذالک الیوم الحق، یہ دن ہے برحق، الحق یعنی برحق، یعنی اس کا واقع ہونا بھی برحق ہے اور اس کا وجود بھی برحق ہے۔ ذالک الیوم الحق، فمن شاء، چنانچہ جو چاہے، اتخذ، وہ پکڑ لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، مآبا، ٹھکانہ، جو چاہتا ہے نجات، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف، خاص اپنے رب کی طرف وہ ٹھکانہ پکڑ لے، اس کی توحید کو اپنا کر اور اس کی شریعت پر چل کر۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتمام حجت فرما رہے ہیں، انا انذرناکم، بلا شبہ ہم نے ڈرا دیا ہے تمہیں، عذابا قریبا، قریب آنے والے عذاب سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت ہے سب پر، مجھ پر بھی، آپ پر بھی، اور اس کائنات کے تمام لوگوں پر۔ انا انذرناکم، بلا شبہ ہم نے ڈرا دیا ہے تم کو، عذابا قریبا، قریب آ جانے والے عذاب سے۔ اور وہ عذاب کس دن واقع ہوگا؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، وہ اس دن واقع ہوگا جس دن انسان دیکھے گا ما قدمت یدا، ان اعمال کو جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، یعنی وہ اعمال جو ہم نے دنیا میں کر کے آگے بھیجے ہیں، نیکیاں اور برائیاں، سب وہاں پر نظر آ جائیں گی۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں یہاں تک تفصیل ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ایک ذرہ کے برابر، ذرہ جو لال رنگ کی چھوٹی چونٹی ہوتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ذرہ، جس نے ایک چھوٹی لال رنگ کی چھوٹی چونٹی کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کے انجام کو، اس کے نتیجے کو دیکھ لے گا۔ اور ایک لال رنگ کی چھوٹی چونٹی کے برابر بھی جس نے برائی کی ہوگی، وہ اس کے انجام کو دیکھ لے گا، اس کی حقیقت کو آخرت میں دیکھ لے گا، والعیاذ باللہ۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، کنت ترابا، میں ہوتا مٹی۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب قیامت والے دن کافر یہ دیکھے گا کہ جو دیگر مخلوقات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی عادل ذات ہے، وہ عدل کرنے کے لیے اگر کسی بکری نے دوسری بکری کو اپنے سینگ سے زخمی کیا ہوگا نا، تو وہاں پر قیامت والے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ عدل کو قائم کرے گا، اور وہ بکری جس نے دوسری بکری کو زخمی کیا تھا، وہ جو زخمی بکری تھی اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا تم اپنا قصاص لو، اس دوسری بکری کو تم بھی ٹھوکر مارو اپنے سینگوں سے اور تم بھی اس کو زخمی کرو۔ جب تمام مخلوقات کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا تو انسان اور جنات کے علاوہ جو مخلوقات ہیں،
جو غیر مکلف مخلوقات ہیں، یہ جانور، چوپائے، چرند پرند، جب ان سب میں انصاف ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تم سب ہو جاؤ مٹی، تو یہ مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس وقت کافر یہ تمنا کرے گا کاش میں بھی مکلف مخلوق نہ ہوتا، کاش میں بھی جانور ہوتا، چرند پرند ہوتا، میں بھی مٹی ہو جاتا ان کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ یہاں پہ صورت مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق دے دے، اعمال صالحہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا انجام انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ بنا دے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے ہی بہترین ساتھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت میں یہ عطا کر دیں، اور آخرت کی جو سختیاں ہیں، جو اس کی تکلیفیں ہیں، جو اس کی مصیبتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھ لے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔